میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب تم سے شادی کی ضد نہیں کروں گا، لیکن میں تمہاری ہاں کا انتظار کروں گا اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ تو ساتھ ہی اس کا مزاج نرم ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ ہم پھر سے دوستی کر سکتے ہیں، پر صرف دوستی، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ پھر ہم فون پر دن رات باتیں کرنے لگے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسے میری کوئی بات بری نہ لگے، اور ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ہم دونوں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر چکے تھے، ہماری فیملیز کی آپسی جھگڑے بھی ختم ہو چکے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سب اس بات سے رضامند بھی تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم ایک ساتھ بہت خوش تھے، اور جب ہم پرائیویٹ BA کی تیاری کر رہے تھے تب میں نے اسے پھر سے شادی کے لیے پرپوز کیا، تو اس نے پھر سے صاف انکار کر دیا اور کئی دن مجھ سے بات نہیں کی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی باتوں سے مجھے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتی، میری بہت کیئر کرتی تھی، میرے لیے تیار ہو کر مجھ سے ملنے آتی تھی، سارا دن ساری رات مجھ سے باتیں کرتی تھی، میرے بیمار ہونے پر رو پڑتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار صاف دکھائی دیتا تھا۔ پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں ایسا کیا چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ BA کا امتحان پاس ہونے کے بعد ہمارے گھر میں ہماری شادی کی بات چلنے لگی، پر وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا کہ یہ لڑکا پچھلے 10 سالوں سے تمہارے ساتھ ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سب نے بہت منتیں کی، پر وہ نہیں مانی۔ اس دن میں بہت غصے میں تھا، تو میں نے اسے بہت سنائی اور ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر کے اپنے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے بہت کالز اور میسیجز کیے، پر میں نے کسی کا جواب نہیں دیا، اور میں فون آف کر کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے، اور میرے لیے ایک خط بھی چھوڑ گئی ہے۔